رسوله الکریم اما بعد، میرے بھائی اور دوستوں اور ہم سفر ساتھیوں، آج شادی کے موقع پر ہم لوگ یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شادی کے موقع پر علماء اکرام کا اس طرح جمع ہونا اور بیانات کرنا اور نعت خوانی کرنا، حقیقت میں شادی کے موقع پر یہ نہیں ہے۔ شادی الگ ہوتی ہے اور غم کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ شادی اور غم میں فرق ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ہم شادی پر بھی علماء اکرام جمع ہو کر دین کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ہماری یہ مجبوری کیوں ہے؟ ہم کیوں اس جگہ پر پہنچ گئے کہ بھائی ہم شادی کے موقع پر بھی دین کی باتیں کریں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اگر شریعت کے مطابق ہو تو بھائی پھر شادی شادی ہے اور غم غم ہے۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ نہیں کہ بھائی شادی کس طرح کرتے ہیں، شادی کس طرح ہوتی ہے اور غم کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، جب ان چیزوں کی کوئی تفریق نہ ہو، ان میں فرق نہ کر سکے، تو میرے بھائی مجبور ہو جاتے ہیں پھر علماء اکرام اس طرح کی محفل منعقد کرنے پر۔ ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے شادی میں، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں۔ آج یہ شادی کر کے ہم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ بھائی اللہ کو ناراض کر کے شادی ہو سکتی ہے تو اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی کر کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ وہ طریقہ جس کو دین مانتا نہیں ہے، جس کی دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر تم اس کو لے کر شادی کر سکتے ہیں تو پھر ہم شریعت کے مطابق بھی شادی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین بہت وسیع ہے۔ دین کے اتنے پہلو ہے، اگر انسان پوری زندگی لگ جائے تو اس دین کو بیان نہیں کر سکتا، اس دین کو وہ مکمل بیان نہیں کر سکتا۔ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بھائی اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا اگر دین کے مطابق ہو، اللہ کے قول کے مطابق ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، یہ دین ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام کیا اللہ کے حکم کے مطابق لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہ ہو، پھر بھی یہ دین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہے اور یہاں پر غم ہوتے ہیں تو ان میں چند باتیں ہوتی ہیں۔ آج کی یہ مجلس اس کی ایک سیڑھی ہے۔ آج کی مجلس یہ ایک سیڑھی ہے۔ ہم نے قدم اٹھایا تھا اور آج اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو پورے کالام کے اندر انقلاب آئے گا۔ ہم نے مشورہ کیا کہ بھائی علماء اکرام جمع ہو جائے اور لوگوں کو سکھائے کہ بھائی خوشی کیا ہوتی ہے اور غم کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے چند نکات رکھے کہ بھائی ان نکات پہ ہم بات کریں گے، ان نکات پہ ہم بات کریں گے۔ اس پہ ایک میٹنگ بھی ہو گئی تھی، اس میں بات فائنل نہیں ہوئی، اس جمعرات پہ انشاءاللہ بات فائنل ہو جائے گی۔ شادی کے موقع پر چند چیزیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑی مجلس نہیں کہ تفصیل سے بات کریں، لیکن مختصر یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے شادی میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ لڑکے والوں سے کھانا لیتے ہیں۔ گنانا برے شڑ والا پوما خورا گنا۔ شریعت میں آسی رشوات منع، شریعت میں آسی رشوات منع، دین میں اساں کی تصور نہ۔ مطلب تو تانی برے دیون پر تم لگوڑر ما پوئے شڑ والا ما رشوات گنون اتے مگے خوراک دی ٹک تو نہ دے کے دیشی برے درے، تو اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، رات کو ناشتے ہیں، شریعت میں یہ حرام ہے۔ مجلس ہوتی ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، انفرادی گناہ شاید اللہ بخش دے، لیکن اجتماعی گناہ کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے۔
اور پھر وہ گناہ جو انسان کرے اور لوگوں کو دکھائے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسری آپ نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اتنی جرأت کی کہ لوگوں کو اپنے گناہ دکھا رہا ہے. تو ایک تو اللہ کی نافرمانی کی، دوسرا گویا کہ اس پہ تکبر کرنا، اس پہ فخر کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے. تو یہ گناہ ہم کب کرتے ہیں؟ ہم مجلس میں جاتے ہیں، یہ گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا. ہم لائف چلاتے ہیں اس کو، یعنی میں گناہ کر رہا ہوں، میں اسلام آباد کے اندر کوئی ہو، منگورے کے اندر کوئی ہو، لاہور کے اندر کوئی ہو، میں ان کو خبر کر رہا ہوں کہ دیکھو میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم بھی دیکھو. تو یہ چیز دین میں نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ کون کون عہد کرے گا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو وہ مجلس نہیں کرے گا؟ کون نہیں کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہمارا کام یہ نہیں. دیکھیں سب سے پہلے کمیاں علماء اکرام کے اندر بھی ہوتی ہے، عوام کے بھی اندر ہوتی ہے. عوام کی مجبوری یہ ہے کہ عوام کو اگر آپ عبادات سے اٹھا کر معاملات پر لائیں گے عوام ناراض ہو جائے گی. یعنی اگر آپ عوام کو کہو کہ میرے بھائیو اس طرح کرو کہ دن میں ایک ایک پارہ تلاوت کرو، وہ خوش ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات کی اس نے. اگر آپ عوام کو کہو روزے میں جاؤ، عوام خوش ہو جائے گی کہ بھائی بڑی اچھی بات کی ہے. اگر آپ عوام کو کہو کہ 2 رکعت اس ٹائم نفل پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، عوام خوش ہو جائے گی کہ بھائی مولوی صاحب نے اچھی بات کی ہے. لیکن اگر آپ عوام سے کہو گے کہ حرام نہ کھاؤ، وہ کہیں گے میرا قبر الگ ہے اور تیرا قبر الگ ہے. اگر عوام سے کہو کہ میرے بھائی یہ تو جو دین سمجھ کے کر رہا ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ کہے گا کہ بھائی میں کر رہا ہوں تیرا کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی یہ یاد رکھیے گا، جو آدمی اگر عبادات کو دین سمجھتا ہے اور اپنے معاملات میں دین کو نہ لاتا ہو تو میرے بھائی وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا. شہید کے کتنے بڑے مرتبے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ قرض اگر کسی کا کھایا ہو اللہ اسی بھی مغفرت نہیں کرے گا. ہم تو شہید بھی نہیں، یہ عام بندے ہیں. تو اگر ہم معاملات نہ اپنے صحیح کرے اور صرف عبادات پہ لگ جائے تو یہ ہماری بھول ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے. تو یہ ہم نے یہ رواج نہیں کرنے. اور پھر یہ کہ بھائی شادی ہو گئی اگلے دن وہ کھانا لے کر جاتے ہیں، گیل جی بچانتا ہوں، یہ دین میں نہیں ہے. دین میں یہ چیز نہیں ہے. ایک خاندان سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے، آپ نے لڑکی پہنچائی، وہ آپ کا نہ کزن ہے، نہ ماموں ہے، نہ کوئی خاندان کا آدمی ہے، اجنبی ہے. آپ اپنی گھر کی 100 یا 70 عورتیں لڑکیاں بن ٹھن کے دوسروں کے گھر میں جاتی ہے. یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے. یہ تو غیرت بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ بھئی اپنی جوان لڑکیوں کو کس طرح پرائے کے گھر میں بیچ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی بیٹی بھیجی وہ تو اس کا گھر بن گیا، لیکن تیرے دوسرے رشتہ داروں کا تو نہیں. اور پھر اس میں طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے، جس گھر سے لڑکی کی شادی ہو جائے اس کی رخصتی ہو گئی تو باقی سب رشتہ دار عورتیں اس گھر میں جمع ہو کر یہاں سے کھانا لے کر جائیں گے. میرے بھائی یہ دین میں ہے؟ یہ دین میں ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہم اپنا اتنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ نہ تو آخرت مل رہی ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز نہ کرے. تیسری بات ہم نے یہ کہا تھا، وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، جو چشکیٹ بولتے ہیں یہ کس طرح کے قانون ہے؟ یہ شرم کی بات ہے اپنی جوان عورت کو پرائے کے گھر میں 3 دن کے لیے 3-4 دن کے لیے بھیجنا. کیوں آئی ہے؟ میں چشکیٹ کے لیے آئی ہوں. یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. ان چیزوں سے اجتناب کرو. میں اپنی مسجد میں جب بھی میں نے درس دیا ہے، جب بھی میں نے بیان کیا ہے، میں نے کہا کہ خدا را حرام خوری کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ لوگ صرف معاملات پہ پڑے رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اشراق پڑھ لیا، ہم نے تہجد پڑھ لی. یہ معاملات کب سدھارو گے تم لوگ؟ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے تو میرے بھائی سب سے پہلا کام اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اپنے رسم کو ختم کرنے ہیں، اپنے رواج کو ختم کرنے ہیں. یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں کروں گا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کے بعد آپ لوگ بھی عزم کریں کہ بھئی دین میں نہیں ہے، اب ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. پھر اب آؤ غم کے، اس میں چند باتیں کرتا ہوں، بات مختصر کرتا ہوں. بھئی کوئی گھر میں فوتگی ہوتی ہے،
3 دن تک اسلام نے کہا ہے کہ یہ غم ہے، لیکن 3 دن کے بعد کون سا غم ہے؟ وہاں اس میت کی بیٹیاں تو چھوڑو، خاندان کے پڑپوتے اور پڑپوتیاں بھی آ کر 30 دن تک بیٹھی رہتی ہیں. کیوں غم ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا میرے بھائی، غم اور خوشی خوشی. اسلام نے 3 دن غم کہا ہے، 3 دن، اس کے اوپر غم نہیں ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمیٹی ہوتی ہے، وہ غم کے جہاں فوتگی ہوئی ہے اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اور بے شرم پورے عوام جا کے وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. کمیٹی کا کھانا کہاں جائز ہے تمہارے لیے؟ یہ تو جائز نہیں ہے. کمیٹی کا کھانا ہوتا ہے اس گھر کے لیے جہاں غم ہو. اب پڑوسی آ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے کہ بھئی کم از کم غم والوں کو کھلا نہیں سکتے، ان کا کھانا تو نہ کھاؤ. پھر 3 دن گزر جائے، پھر خیرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بات کو سمجھو، دین نے خیرات سے منع نہیں کیا ہے. دین نے خیرات سے منع نہیں کیا ہے. دین نے ہم نے جو گڑا ہے، جو طریقہ کار اپنایا ہے، دین نے اس سے منع کیا ہے. میں نے اپنی مسجد میں ایک مرتبہ ایک مسئلہ بیان کیا. مسئلہ یہ کہ بس ہم دعا کر کے نکل جاتے ہیں، لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ فانی اتنی لمبی دعا کیوں مانگتا ہے؟ اس کو سمجھاؤ. میں تنگ آ گیا. میں نے دوسرے دن لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ دعا کوئی ضروری تو نہیں کہ امام صاحب کے ساتھ کرو. جب دل چاہے دعا کرو، جب دل چاہے ختم کرو، نکل جاؤ. آپ لوگ امام کے ساتھ دعا کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور پھر باہر نکل کے امام کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا اور میں نے بار بار سمجھایا کہ طریقہ کار غلط ہے، اگلے دن ایک مشر میرے پاس آیا 2-3 دن کے بعد. کہا کہ دیکھو تو مسائل کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن تو غیر ضروری مسئلے بیان کرتا ہے. اب مجھے پتہ بھی نہیں کہ غیر ضروری مسئلے کیا ہے. میں نے کہا کہ تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر لے تو اچھا ہوگا. غیر ضروری مسئلے کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا مسئلہ جس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کیا؟ کہا تو نے کیا کہ بھئی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھئی دعا اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے، تو غیر ضروری ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنی غلطی سدھارنے کے بجائے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری مسئلہ ہے. تو کہہ رہے کہ آئندہ اس طرح کے مسئلے نہ کرو. میں نے اگلے دن میرا درس تھا، مسجد بری ہوئی تھی. میں نے کہا کہ غیر ضروری مسائل جا کے اس آدمی کو بولو جو تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہو. میں تمہارے گھر سے نہ کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں. جو دین ہوگا ہم بیان کریں گے. اب اس پہ عمل کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. تو میرے بھائی عمل کرو. یہ نہ دیکھو کہ یہ اس کا اپنا کردار کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی بات کیا ہے. بات صحیح کر رہا ہے، اگر اپنا عمل غلط بھی ہو تو اس پہ عمل کرو. تو میرے بھائی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پھر خیرات میں طریقہ یہ ہے کہ بھئی خیرات آپ کا اگر ایک کی استطاعت ہو 1 خیرات کر لو، 2 کی اللہ نے توفیق دی 2 کرو، 3 کی توفیق دی 3 کرو، 20 کی توفیق دی 20 کرو. لیکن اس میں جمعرات، اس میں تیسرا، اس میں 7واں، اس میں 40واں یہ دین میں ہے ہی نہیں. اس کا دین میں تصور نہیں ہے. میں نے وہاں بازار میں بہت سارے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی دین میں اس طرح کی خیرات نہیں ہے. وہ پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم 7 خیرات نہیں کرتے ہیں، نہ ہم جمعرات کو لازم قرار دیں گے. تو ان لوگوں نے جمعرات سے ہٹ کر خیرات کرنے لگے، لیکن میں گنتا ہوں وہ 7 کر کے آگے نہیں کرتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم استطاعت کے مطابق کرتے ہیں. تو میرے بھائی اگر جس آدمی نے صرف 7 خیرات کو ضروری سمجھ کر کیا ہو، خدا کی قسم بجائے ثواب کے الٹا وہ گناہگار ہوگا. تو یہ چیزیں دین میں نہیں ہے. دین سمجھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کیا ہے. خوشی دین نے تو ہمیں بیت اللہ سے بیت الخلاء تک سب کچھ سمجھایا ہے. تو میرے بھائی یہ جن چیزیں ہیں اپنے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ جائے کہ مولوی صاحب میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا شریعت میں یہ اس طرح ہے؟ ہمارے ہاں جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں جاتا. کیوں؟ یہ شرم کے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے. جو کام رسول اللہ کرے وہ تمہیں بے غیرتی لگتی ہے؟ رسول اللہ نے اپنی بیٹی خود پہنچائی ہے. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے باپ نہیں جاتا، ماں نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ غیرت کے خلاف ہے. اگلے دن نکل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. تو میرے بھائی اپنا ہر قدم، جس طرح تم عبادات پہ عمل کرتے ہو، انقلاب اس وقت آئے گا جب تم اس عمل کو اپنے اوپر لاگو کرو گے. بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس گفتار کے بجائے کردار ہو. میرے بھائی پھر میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ خود بھی عمل کریں. ہم کہتے ہیں کہ 40واں نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی 7واں اور 7 خیرات نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. ہم خود کو بھی دیکھیں کہ بھئی جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین میں نہیں، مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ چند باتیں ہیں. باقی مولانا حسین علی حقانی صاحب یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ بھئی رسم و رواج کا دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے.
اگر ایک آدمی دین سمجھ کے کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے لیے جہنم میں کچھ تیار کر رہا ہے. یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا, اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ نے بتایا. اپنے علماء اکرام سے بیٹھ جائے کہ میں نے خیرات کرنا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, میں نے شادی کرنی ہے, سنت طریقہ کیا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر عبادات کی تبلیغ کرو وہ مان جاتے ہیں, لیکن اگر معاملات کی تبلیغ کرو. میں بازار میں بیان کر رہا تھا, میں نے حرام کچھ چھڑا, سب سامنے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, لیکن باہر نکلتا ہوں سب سے بڑے حرام خور تو وہی حرام خوری تو وہی کر رہے. جہاں پتہ چلے کہ کسی کی زمین غصب کی ہے تو ان میں سرفہرست وہ ہے جو سامنے بیٹھ کے روتے. تو میرے بھائی اس طرح نہ کرے, صرف عبادات کو دین نہ سمجھے, معاملات کو دین سمجھو جس طرح تم لوگ عبادات کو سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور انقلاب آئے گا, اور اگر آج کی شادی یہ انشاءاللہ انقلاب کی پہلی سیڑھی ہوگی, اور علماء اکرام اگر اس طرح انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے ساتھ بیٹھیں گے. بھائی فروعی مسائل چھیڑو, اپنے ساتھ چھیڑو, لیکن جب اتفاقی اور اصولی مسائل آ جائے ان میں ایک ہو جاؤ. تو میرے بھائی اس طرح یہ اگر اتحاد برقرار رہے گا انشاءاللہ ہمارا کلام پورے علاقے کے لیے انقلاب کا ایک سبب بن جائے گا. تو اس کے لیے تیار ہے نا؟ انشاءاللہ جو رسم و رواج کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب.